اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو تم، لِمَن يُقْتَلْ، جو قتل کر دیے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات، مردہ نہ کہو ان کو، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی کا۔ اس آیت کو اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر نازل فرمایا کہ جب جنگ بدر تھی، اور جنگ بدر کے اندر مسلمان اور کفار کے درمیان مقابلہ تھا۔ مسلمانوں کی تعداد تھی 313، صرف 313، نہ تو زیادہ سامان تھا، نہ اسلحہ، نہ سواریاں، اور اسی طریقے سے کفار کی تعداد تھی 1000، سامان بھی تھا، اسلحہ بھی تھا، سواریاں بھی تھی، سب چیزیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اس کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اور جب مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی تو اس کے اندر 14 مسلمان شہید ہوئے تھے، 14 مسلمان شہید ہوئے۔ تو جب 14 مسلمان شہید ہوئے تو لوگوں نے دیکھا تو مسلمانوں نے کہا کہ فلاں فلاں اس جنگ میں مر گئے، لیکن کفار اور منافقین نے یہ کہا کہ پتہ نہیں کیا ہے ان لوگوں کو، پتہ نہیں کیا ہے ان لوگوں کو کہ حضور کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بے فائدہ اپنی جانوں کو گوا دیتے ہیں، بے فائدہ اپنی جانوں کو گوا دیتے ہیں حضور کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، پتہ نہیں کیا ہے ان لوگوں کو۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا اور فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں نا انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو ہیں شہید، شہید ہیں وہ، شہید، اور شہید کا لفظی معنی ہوتا ہے حاضر یا گواہ، جبکہ عرف میں شہید اسے کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمان بالغ کہ جو ظلماً مارا جائے اور قاتل پر اس کے قتل سے مال واجب نہ ہو، وہ شہید کہلاتا ہے، وہ شہید کہلاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں ہمیں لگتا ہے ایسا کہ شہید جب اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے نا، بھئی اس وقت تو طاقت کا زمانہ تھا، تلواروں سے ہوتی تھی لڑائی، اب تلواروں سے لڑائی تو نہیں ہوتی، اب تو گولیاں ہیں، بم ہیں، راکٹ ہیں، اور پتہ نہیں میزائل ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوئی جب لڑ رہا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، اس کو زخم بھی آتے ہیں، اس کا بازو بھی کٹتا ہے، اس کی گردن بھی کٹ رہی ہے، اس کے جسم سے خون کے فوارے بھی اٹھ رہے ہیں، بھئی بڑی تکلیف ہوتی ہوگی، لیکن یقین جانیے اس کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی، اس کو تکلیف اتنی، جو روایتوں کے اندر آیا، اتنی ہوتی ہے کہ جتنی چیونٹی کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے نا، اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے بس۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ بھئی جان جا رہی ہے اس کی، کوئی آسان معاملہ ہے، گردن کٹ رہی ہے اس کی، آسان معاملہ ہے، لیکن تکلیف اس کو صرف اتنی سی ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے صاحب؟ بات یہ ہے کہ شہید کو بوقت شہادت اللہ رب العزت کے حسن و جمال کا دیدار کرایا جاتا ہے، اور جب وہ حسن و جمال کا دیدار کر رہا ہوتا ہے تو وہ دیدار میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اس کو ان تکلیفوں کا احساس بالکل بھی نہیں ہوتا وہاں پر، بس وہ وہاں دیدار کر رہا ہوتا ہے اور یہاں اس کی جان پرواز کر رہی ہوتی ہے جا کے، اسی لیے اس کو بالکل بھی احساس نہیں ہوتا، اس کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا اس کا، اسی لیے اس کو شہید کہتے ہیں۔ اور شہید کیوں کہتے ہیں؟ دیگر مسلمان قیامت کے حساب و کتاب سے فارغ ہو کر جنت میں جائیں گے، دیگر مسلمان جتنے بھی ہیں نا وہ حساب و کتاب سے فارغ ہو کر جنت میں جائیں گے، جبکہ قبر جو ہے نا، قبر کے اندر جو ہے وہ کھڑکی کھلے گی، لیکن شہید جو ہے وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ شہید کا یہ مقام ہے، یہ درجہ ہے شہید کا،
دیگر تو بعد میں جائیں گے، پہلے حساب ہوگا، کتاب ہوگا، پھر وہاں پھر قبر کے اندر جب اس کو رکھا جائے گا نا، عام انسان کو تو وہاں سے کامیاب ہو گیا تو ایک کھڑکی کھول دی جائے گی جنت سے، وہاں سے نعمتیں آتی رہیں گی اس کی. لیکن شہید وہ ہے کہ جو مرتے ہی جنت میں جائے گا اور وہاں کی سیر کرتا ہے اور اسے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے. یہ شہید ہے، یہ شہید ہے، کیونکہ اس نے اپنی جان دی اللہ کی راہ میں. تو خالق کی کائنات ایسے نہیں چھوڑتا اس کو، درجہ عطا فرماتا ہے، اس کو درجہ عطا فرماتا ہے. ایک اور جو مقام ملتا ہے شہید کو وہ یہ کہ بارگاہ الہی میں حاضری ہوتی ہے، اس کی بارگاہ الہی میں حاضری ہوتی ہے. اور جب حاضری ہوتی ہے نا تو اس سے پوچھا جاتا ہے، بتا تیری کوئی تمنا ہے، تیری کوئی خواہش ہے؟ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ یار جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی، جنت میں داخلہ ہو گیا، کیا کوئی چاہے گا دوبارہ نکلے وہاں سے؟ نہیں. لیکن شہید کا کیا حال ہوگا جب شہید سے پوچھا جاتا ہے نا کہ بتا تیری کوئی رضا ہے، کچھ چاہتا ہے، تیری تمنا ہے، آرزو ہے کوئی؟ تو وہ عرض کرتا ہے کہ ہاں میری ایک آرزو ہے، اور وہ آرزو یہ ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، میں پھر رب کی راہ میں لڑوں، شہید ہو جاؤں اور پھر دوبارہ یہاں پر آ جاؤں. میری یہ تمنا ہے. ورنہ کون چاہتا ہے دوبارہ جانا دنیا کے اندر؟ لیکن وہ کہے گا مجھے دوبارہ بھیجو دنیا میں پھر لڑوں گا رب کی راہ میں، پھر میں شہید ہوں گا. ابھی میں نے عرض کیا نا کہ بوقت شہادت شہید رب کائنات کے حسن و جمال کا دیدار کر رہا ہوتا ہے، اس کو لذت اتنی آتی ہے. تو پھر اسے جواب کیا دیا جاتا ہے؟ اسے جواب دیا جاتا ہے کہ اے میرے بندے، ہم جس کو ایک بار آزما لیتے ہیں پھر دوبارہ اسے نہیں آزمایا جاتا. بس آزما لیا تجھے آزما لیا ہم نے، تو اب دوبارہ نہیں آزمایا جائے گا. یاد رکھیں شہید دو طرح کے ہوتے ہیں. شہید کی دو قسمیں ہیں، ایک تو شہید فقہی اور دوسرا شہید حکمی یا شہید حقیقی کہہ لیں جس کو. شہید حقیقی اور شہید حکمی دو شہید ہوتے ہیں، دو طرح کے. شہید حقیقی یا شہید فقہی وہ ہوتا ہے، وہ مسلمان جو عاقل ہو، بالغ ہو، ظاہر ہو میں ظلماً ہتھیار سے مارا جائے یا زخمی کیا کر دیا جائے اور بغیر آرام لیے وہ دنیا سے چلا جائے، وہ شہید حقیقی ہوگا. یہ اس کے لیے درجات ہیں، یہ اس کے لیے درجات ہیں کہ سیدھا جنت میں داخلہ ہے، اس کا سیدھا جنت میں داخلہ ہے. لیکن شہید حکمی کون ہے؟ شہید حکمی وہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح تو نہیں جاتا دنیا سے، ظلماً نہیں مارا گیا، اسے زخمی ہو گیا، بغیر آرام کے دنیا سے نہیں گیا، بلکہ فقہی احکام تو جاری نہیں ہوتے، مگر آخرت میں وہ درجہ شہادت پاتا ہے، ثواب ملتا ہے صرف اس کو اتنا بس. وہ ہوگا شہید حکمی. اور وہ کون کون سے ہیں ایک دو مثلاً میں بتا دوں. جیسے اگر کوئی شخص جل کر مر گیا، آگ لگنے سے جل کر مر گیا، وہ شہید حکمی ہوگا، حقیقی نہیں ہوگا. حقیقی تو صرف وہ ہے جو میدان جہاد میں اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے جان دے دی جس نے، وہ ہے شہید حقیقی. حکمی ہوگا یہ جو جل کر مر گیا، وہ حکمی کہلائے گا. اسی طریقے سے ڈوب کر مر گیا سمندر میں یا دریا میں، وہ بھی شہید ہوگا لیکن شہید حکمی ہوگا. اسی طریقے سے پیٹ کے درد میں مر گیا کوئی، وہ شہید حکمی ہوگا. اسی طریقے سے وہ شخص جو روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر دنیا سے چلا گیا، وہ بھی شہید حکمی ہوگا. وہ شخص جو طالب علم تھا، علم کے راستے پر نکلا لیکن موت آ گئی اس کو کسی طرح، وہ بھی شہید حکمی ہوگا. اور وہ عورت جو دوران ولادت دنیا سے رخصت ہو جائے، وہ بھی شہید حکمی کے اندر ہوگا اس کا. تو یہ سارے شہید حکمی ہیں، حقیقی نہیں ہوں گے. حقیقی وہی ہے صرف. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راہ میں دنیا سے رخصت ہو جائے نا تو ان کو مردہ نہ کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں ان کی زندگی کا احساس نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے ان کی زندگی کیسی ہے.
ان کی زندگی کتنی اعلیٰ ہے. آگے